السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائف کے ہر قابل ذکر شخص سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ملاقات کی اور انہیں اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے اور دین اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی۔ حضور کو یہ توقع تھی کہ اہل مکہ نے ازراہ تعصب اگر اس سچی دعوت کو قبول نہیں کیا، لیکن اہل طائف کا رویہ ایسا معاندانہ نہ ہوگا، وہ اسے قبول کرنے میں تامل سے کام نہیں لیں گے۔ لیکن یہاں تو سارا آوا ہی بگڑا ہوا تھا، کسی نے شائستگی سے جواب دینے کی زحمت تک گوارا نہ کی، انتہائی بے مہری اور ڈھٹائی سے اس دعوت کو مسترد کر دیا۔ ان کے غیر متوقع طرز عمل سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خاطر آتر پر جو گزری ہوگی، اس کا بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضور نے ان سے رخصت ہونے سے پہلے ان کو کہا، میرے ساتھ جو برتاؤ تم نے کیا ہے وہ تو کیا، اب یہ سارا معاملہ راز رہے، اس کو افشا نہ کرنا، کیونکہ حضور کو خدشہ تھا کہ اہل مکہ کو اگر معلوم ہو گیا کہ میں طائف گیا ہوں، وہاں کے روسا کو اسلام قبول کرنے کی دعوت دی ہے اور انہوں نے بڑی سرد مہری سے اسے ٹھکرا دیا ہے، تو اہل مکہ خوشی کے شادیانے بجائیں گے اور اسلام کے خلاف ان کا معاندانہ رویے میں مزید تیزی اور تلخی پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے حضور نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا، لیکن ان میں مروت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ انہوں نے اس واقعے کی خوب تشہیر کی۔ وہ ہر ملنے والے سے اپنے اس متکبرانہ بلکہ احمقانہ جواب کا تذکرہ مزے لے لے کر کرتے، اور اس سے بھی زیادہ قصد اور رذالت کا انہوں نے یوں مظاہرہ کیا، کہنے لگے، یا محمد کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، ہمیں اندیشہ ہے کہ تم ہمارے نوجوانوں کو اپنی باتوں سے بگاڑ دو گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہر کے اوباشوں اور نوخیز چھوکروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ جلوس کی شکل میں اکٹھے ہو گئے اور حضور کا تعاقب شروع کر دیا، آوازیں کستے، پھپتیاں اڑاتے، دشنام ترازی کرتے، اپنے بتوں کے نعرے لگاتے ہوئے حضور کے پیچھے لگ گئے۔ جس راستے سے سرکار دو عالم نے گزرنا تھا، طائف کے شہری دو رویا صفیں بنا کر بیٹھ گئے، اور حضور جب ان کے درمیان میں سے گزرے تو انہوں نے پتھر برسانے شروع کیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بابرکت قدموں کو اپنے پتھروں کا نشانہ بناتے، چلتے ہوئے جو پاؤں زمین پر رکھتے، ٹھک سے پتھر اس پر آ لگتا، حضور اسے اٹھاتے اور دوسرا پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ پاؤں ان کی زد میں آ جاتا، یہاں تک کہ ان ظالموں کی سنگ باری سے مبارک قدم زخمی ہو گئے اور خون بہنا شروع ہو گیا۔ ان کی سنگ باری جب شدت اختیار کر لیتی تو حضور درد کی شدت سے بیٹھ جاتے، وہ ظالم آگے بڑھتے، حضور کو بازوؤں سے پکڑتے اور کھڑا کر دیتے، پھر پتھر برسانا شروع کر دیتے اور ساتھ ہی کہکے لگاتے۔ زید بن حارثہ بے کسی کے اس عالم میں اپنے آقا کو بچانے کے لیے آڑ بن کر کھڑے ہو جاتے، کئی پتھر ان کے سر پر لگے اور زخموں سے خون بہنے لگا۔ اس طرح طائف کے ان بدبخت شہریوں نے اپنے اس معزز و مکرم مہمان کو اپنے ہاں سے رخصت کیا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب طائف شہر کے باہر پہنچے تو دل ان کے ظالمانہ سلوک سے از حد مغموم تھا، سارا جسم زخموں سے چور چور تھا، پاؤں مبارک سے خون بہ رہا تھا، قریب ہی ایک باغیچہ تھا، رحمت عالم اس میں تشریف لے گئے اور انگور کی ایک بیل کے نیچے بیٹھ گئے۔ عبد منیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پہنچ کر 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر بڑے درد و سوز سے اپنے معبود برحق، اپنے محبوب حقیقی کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنے قلب حزین کی حکایت درد و غم پیش کی۔ ان سنگین ترین لمحات میں زبان رسالت سے نکلے ہوئے ان دعائیہ کلمات میں جو درد و سوز ہے، اپنی بندگی کا جس نرالے انداز میں اظہار ہے،
ان حالات میں جو تمنا لبوں پر دوا بن کر رونما ہو رہی ہے، اس سے عظمت مصطفیٰ کے آفتاب کی تابانیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس محبوب بندے کا اپنے کریم رب سے ابوبیت کا جو رشتہ ہے، اس کی پختگی کا پتہ چلتا ہے۔ عشق الہی کا جو جذبہ اس کلمے مبارک میں موجزن ہے، اس سے بقدر فہم آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مناجات اس وقت اپنے کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں بدلے سوزاں چشم گریاں زبان لرزاں پیش کی، اسے بار بار پڑھیے، اس میں بار بار غور کیجئے، شاید اس مقام کی رفعتوں کا آپ کو کچھ اندازہ ہو سکے جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حبیب لبیب کو فائز فرمایا تھا۔ حضور سراپا نور عرض کرتے ہیں، اے اللہ، میں اپنی طاقت کی ناتوانی، اپنی قوت عمل کی کمی، لوگوں کی نگاہوں میں اپنی بے کسی کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے، تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ایسے بعید کے حوالے جو ترش روئی سے میرے ساتھ پیش آتا ہے۔ کیا کسی دشمن کو تو نے میری قسمت کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہ ہو تو مجھے ان تکلیفوں کی ذرا پرواہ نہیں، پھر بھی تیری طرف سے عافیت اور سلامتی میرے لیے زیادہ دلکشاں ہے۔ میں پناہ مانگتا ہوں تیری ذات کے نور کے ساتھ جس سے تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں اور دنیا و آخرت کے کام سنور جاتے ہیں، کہ تو نازل کرے اپنا غضب مجھ پر اور تو اتارے مجھ پر اپنی ناراضگی۔ میں تیری رضا طلب کرتا رہوں گا یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ تیری ذات کے بغیر نہ میرے پاس کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک اور فائدہ مند ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ اور جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔